پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دو قبروں کے قریب سے گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ، ان دو قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ عذاب کسی بہت بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک ایسا ہے جو پیشاب کے قطروں سے اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خور ہے، چگلی کرتا تھا۔ یعنی یہ کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہے، پیشاب کے قطروں سے بھی بندہ چاہے تو بچ سکتا ہے، اور چگلی کا ظاہری طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اپنے دل کی بڑھاس سے کوئی بندہ نکالتا ہے، ایک بندہ موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں ایسی بات کہنا جس کو وہ پسند نہیں کرتا، یہ چگلی ہے، یہ غیبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، اے میرے صحابہ، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے، چغل خوری کسے کہتے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے چغلی کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، چغلی اس بات کو کہتے ہیں کہ جب تمہارا بھائی موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں ایسی بات کہنا جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ صحابہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، اگرچہ وہ بات اس کے اندر پائی بھی جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ اس کے اندر وہ عیب، اس کی وہ کمزوری ہے، وہ پسند نہیں کرتا کہ اس عیب کو بیان کیا جائے، آپ اس کی عدم موجودگی میں بیان کرتے ہو، تو یہی چغل خوری ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر ہے ہی نہیں، پھر بھی آپ کہتے ہو یہ تو بہتان ہے۔ اس لیے چغل خوری اور بہتان میں یہ فرق ہے۔ ایک بندے کے اندر کوئی عیب ہے، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، آپ اس کے قاضی نہیں، آپ اس کے جج نہیں، آپ اسے جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے تو کسی بہت بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں اپنی حفاظت کرتا تھا، دوسرا چغل خور تھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی دو ہری شاخیں منگوائی، نبی علیہ السلام نے دونوں قبر والوں کے اوپر لگا دی۔ اب صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول، آپ نے یہ کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ امر اس لیے کیا، شاید امید ہے کہ جب تک یہ شاخ ہری رہے گی، ان قبر والوں کا عذاب اللہ تعالیٰ ہلکا کر دے۔ پہلی بات تو کنفرم بات نہیں کی کہ امید ہے نبی علیہ السلام، لیکن الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ جب پیارے پیغمبر اللہ پہ کسی بات کی امید رکھیں نا، اللہ اس بات کو پورا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امید ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کئی بار یہ منظر دیکھنے کو ملا ہے، اب قبرستان جائیں، ایسے لوگ جو مہینہ مہینہ سال سال قبروں پہ جاتے نہیں، کبھی بائی چانس چکر لگا، وہ پودوں کی جو ہری شاخیں وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ماں کی قبر پہ باپ کی، بھائی کی، دوست کی، جہاں دل کیا وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ وجہ، پہلی بات تو پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہاتھ کا معجزہ ہے نا، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے وہ شاخیں لگائی گئیں، آج ایسے ہاتھ دنیا کے اندر نہیں، اور ہاتھ تو ایسے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے پیغمبر جب آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز گراتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ نہیں بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں جی، یہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ شاخ لگا رہے ہیں، کیا آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وجہ یہ ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہری شاخیں لگانا شروع کر، یعنی اللہ محفوظ فرمائے، بالفر باپ کی قبر ہی ہے، اس کے اوپر ہری شاخ لگا رہے ہیں، کیا یہ امید کر رہے ہیں کہ باپ کو عذاب ہو رہا ہے؟ ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، دوست ہے، کوئی بھی رشتہ ہے جی۔ اس لیے پیارے بھائیو، اب ہمارے لیے حکم کیا ہے، جب قبر پہ جانا ہے تو اس کے لیے مخلص ہو کے دعا کرنی ہے۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ ہے۔ قبر والے کے لیے آپ جو دعا ہے وہ مخلص ہو کے کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، اور انشاءاللہ اس دعا کا اسے فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے، رب کائنات ہمارے زندہ مردہ تمام کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان دے، اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔